بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آ گیا، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب۔ یہ محسن نقوی صاحب کون ہیں؟ پی ٹی آئی سے ان کو اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس پہ ڈسکس کرنا ہے۔ اور وہ ابھی سے ہی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل بڑی ٹویٹس آئیں، بہت ہی ایک ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کیا چکر ہے اور اس پہ ڈسکس کرنا ہے اور اب ہوگا کیا، ساتھ یہ بھی بتانا ہے آپ کو۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ جناب ہمیں کوئی 350-400 بستر چاہیے۔ آٹا الحمدللہ پورا ہو گیا ہے، 350-400 بستر چاہیے اگلے ایک ہفتے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ اس میں، اور یہ آپ کے تعاون سے جاری ہے، الحمدللہ اللہ کے کرم سے جاری ہے۔ تو دکھی انسانیت کی خدمت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، خبریں آپ تک ہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ، پہلے اتفاق نہیں ہو سکا تھا حمزہ شہباز صاحب میں بھی، پرویز الہی صاحب میں بھی، پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کو گیا، پھر اس میں بھی اتفاق نہیں ہو پایا، پھر الیکشن کمیشن کو آیا، وہ دو نام ادھر سے دو ادھر سے۔ تو الیکشن کمیشن نے کل محسن نقوی صاحب، ان کا پورا نام سید محسن رضا نقوی ہے، اور محسن نقوی صاحب کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ لگا دیا۔ وہ ایک صحافی بھی ہیں، سیاسی انداز سے بھی ان کے تمام سیاسی لوگوں سے روابط ہیں۔ اور خان صاحب تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے نا، خان صاحب کا پسندیدہ مشغلہ ہی فساد ہے، انتشار ہے۔ خان صاحب تو کسی لیول پہ بھی گر سکتے ہیں، اور انہوں نے گر کے دکھایا بھی ہے ماشاءاللہ پریکٹیکلی۔ اور خان صاحب کی پارٹی کو بھی وہی سبق ملتا ہے، پہلے ان کے مسلک کو چھیڑا گیا، تمام صحافیوں نے اس کا بڑا زبردست انداز میں کنڈیم کیا پہلے ان کو کہ جی یہ تو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ مفاد پرستی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ آپ فساد کرانا چاہتے ہیں، آپ فرقہ واریت کرانا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آرمی چیف کے بارے میں سعودیہ تک کو لکھ دیا گیا، یہ جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں سعودیہ تک کو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طریقے سے ان کو بھی تو بھائی کوئی لیمٹس ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کی کوئی ریڈ لائنز ہوتی ہیں، کسی انسان کو دیکھا جاتا ہے۔ پنجاب اس وقت میں نے بہت ہی بالکل میرٹ پہ کہہ رہا ہوں، بہت خوش ہے ان کے آنے سے، اور بہت سارے حلقے بھی۔ وہ نو ڈاؤٹ ایک صحافی ہیں محسن نقوی صاحب، اور یہ ان کی چودھریوں کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے۔ کل میں سن رہا تھا چودھری پرویز الہی صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا قریبی ترین رشتہ دار اس کو وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے۔ ہاں جیسے آپ تو بڑے ہی کوئی پاک نیک پاک حاجی نمازی ہیں کہ جی آپ کو اپنے قریبی رشتہ دار کا جو ہے نا، اس وجہ سے کہ وہ قریبی رشتہ دار کو میری فیور کر لے گا، اور پھر اس وجہ سے آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ لگا دیا۔ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی بھانجی ان کے گھر ہے، ان کی مسز ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، شہید ایس ایس پی اشرف مارتھ ان کی بیٹی ہیں، اور چودھری سالک صاحب ان کے ہم زلف ہیں۔ تو بہت سارے اسی طرح کے رشتے ہیں ان کے۔ تو اب جو محسن نقوی صاحب، یہ جھنگ کے سادات گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ایجوکیشن ان کی ابتدائی ایجوکیشن جو ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے، جی سی کالج لاہور سے پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد یہ امریکہ چلے گئے۔ امریکہ میں انہوں نے صحافت کی تعلیم حاصل کی، اور اسی دوران جیسے ہی یہ تعلیم ابھی کمپلیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے سی این این میں انٹرنشپ حاصل کر لی۔ سی این این میں جب ان کو انٹرنشپ ملی تو پھر انہوں نے محنت کی، اور اس محنت کی بنیاد پہ انہوں نے یہ محسن نقوی صاحب کو سی این این نے جنوبی ایشیا کا سینئر پروڈیوسر اور بعد میں ان کو ریجنل ہیڈ بنا دیا۔ یعنی ریجنل ہیڈ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور سی این این کا بہت بڑا ادارہ۔ یہاں پر ان دنوں 9/11 اور اس سے پہلے کے سارے معاملات چل رہے تھے، پھر انہوں نے بڑے خطرات میں وہ بڑی زبردست قسم کی رپورٹنگ بھی کی ان کے لیے۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک انٹرویو کیا تھا، جو جب وہ واپس آ رہی تھیں وہ انٹرویو بہت مقبول ہوا تھا۔
بہت وائرل ہوا تھا وہ انٹرویو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے یہاں پہ صحافت میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نئی جہد کی بنیاد رکھی۔ میں بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو مسئلہ کیا ہے، یہ میں آپ کو سارا بتاتا ہوں، ان کا میں ذرا انٹروڈکشن کرا لوں۔ نئی جہد کی بنیاد رکھی، انہوں نے ایک نئی صحافت شروع کی۔ انہوں نے لاہور میں وہ جو لاہور کا کوڈ تھا 42، جو وہی ٹیلی فون کوڈ ہوتا ہے اس میں، تو 042، تو انہوں نے سٹی 42 کے نام سے لگا دیا۔ اسی طرح سے فیصل آباد تو 41، تو سٹی 41 کے نام سے لگا دیا۔ کراچی کا اپنا 21، تو انہوں نے سٹی 21 کے نام سے شروع کر دیا چینل۔ اسی طرح سے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے سٹی 44 UK 44 کے نام سے انہوں نے شروع کر دیا۔ کچھ اخبار بھی انہوں نے لگائے، اسی طرح سے ان کا ایک نیشنل چینل ہے 24 نیوز، وہ بھی۔ لیکن خیر، اب بات کیا کرنے کی، ہمارے کچھ دوست ہیں، میں نے ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا، میں محسن نقوی صاحب سے کبھی کو ڈائریکٹ ملا بھی نہیں ہوں، لیکن ہمارے کچھ دوست ہیں جو ان کے اداروں میں کام کر چکے ہیں، وہ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ ان کو سی او سے لے کر ان کے چیف ایگزیکٹو جو ان کا یہ تو خود مالک تو خود ہیں، جو سی او سے لے کر گارڈ تک سب کے ان کو نام آتے ہیں، اور سب کے ساتھ ان کی شناسائی ہے، سب کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ اور واقعی اسی طرح سے ہے کہ جو بھی دوست کام کر رہے ہیں ان کے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں کو وہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی غار کی بات کر رہا ہوں، کسی کیو کی بات کر رہا ہوں، اس کیو میں صرف میں پہنچا ہوں، باقی کوئی نہیں جا سکتا، ہر بندہ اس سے پتہ کر سکتا ہے۔ جو ہمارے دوست مختلف ان کے اداروں میں کام کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کی ملنساری کی، ان کی دوستی کی، ان کی اپنے سٹاف پر شفقت کی، ان کی پیار کی، محبت کی، دوسروں کو احترام دینے کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ پی ٹی آئی کا، کل ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایک ٹویٹ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اور بات ہے کہ جب وہ پی ٹی آئی کا دور تھا تو پی ٹی آئی کو تکلیف تھی ان کے چینل سے بھی، ان کی صحافت سے بھی۔ جب نون لیگ کا دور تھا تو نون لیگ کو تکلیف تھی ان کے چینل سے یا ان کی صحافت سے۔ تو یہی اچھا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے تو وہ ان کو بہت ساروں کو اسی طرح سے تکلیف ہوتی ہے جب آپ صحافت نیوٹرل کرتے ہیں۔ تو خیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا معاملہ کیا ہے۔ خود میں نہیں کہہ رہی، یہ جو میں نے تھامبنیل پہ لگایا نا کہ پی ٹی آئی کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کی سیاست کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے خاتمے کا پنجاب میں آغاز ہو گیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے یعنی کہ پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا آج سے یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خاتمے کا آغاز کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے نا بہت سارے یوتھیا صحافی کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کو ڈبل لڑنا پڑے گا، کیونکہ پہلا ہی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پتہ کھیل لیا ہے اور انہوں نے محسن نقوی صاحب۔ پھر ان کو جلتی پر تیل کچھ لوگ یہ بھی ڈال رہے ہیں کہ بھائی وہ 3 ماہ کے لیے تھوڑی آئے ہیں، وہ تو 2 سال کے لیے آئے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نگران وزیر اعلیٰ 3 ماہ کے لیے نہیں بلکہ 2 سال کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ خان صاحب نے بھی کل کہا، باقی فواد چودھری نے بھی بڑی اچھل کود کی، اور جناب بڑا اس طریقے سے اس سے پہلے چودھری پرویز الہی نے بھی کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے وزیر اعلیٰ کو چلنے نہیں دیں گے۔ بھائی وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اگر آپ یا تو آپ نے اسی طرح سے اتفاق کر لیا ہوتا جیسے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پر اتفاق ہو گیا اور وہاں کے لیڈر آف اپوزیشن یعنی اکرم درانی صاحب بھی وہاں پہ گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ محمود خان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے، پرویز خٹک بھی ادھر ہی تھے، تو انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسنسی کا مظاہرہ کیا ہے، ایک ڈیسنٹ ہونے کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنا وہ ادھر ہی پہلے سٹیج پر ہی فائنل کر دی اعظم خان کو۔ یا تو آپ نے یہ کر لیا ہوتا، یا پھر دوسرا پھر پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق نہیں ہو سکا، اور الٹیمیٹلی اس نے آنا تھا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن نے لگا دیا، اس کا اختیار ہے، وہ لگا سکتا ہے، جس کو بھی لگائے۔ پھر وہ 4 نام آپ نے بھیجے، ان چاروں میں سے ایک کوئی چننا تھا نا، تو انہوں نے لگا دیا۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور وہ سپریم کورٹ میں اگر جائیں، کچھ میں کل دیکھ رہا تھا جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے قمر دلشاد صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے وہ ایک اٹانومس باڈی ہے اور اسی کا اختیار ہے،
اب اس کو اگر ریورس کریں گے تو اس میں بہت زیادہ پرابلم آ جائے گی۔ ہاں البتہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کوئی پلی بارگین کی تھی نیب کے ساتھ، اور ایک فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ کا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جس نے پلی بارگین کی ہے تو وہ 10 سال تک کسی عوامی عہدے پر نہیں رہ سکتا۔ اب وہ سپریم کورٹ جائیں گے تو چلو پھر ٹھیک ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر بھی آئیں گے ہم ان کے خلاف، تو کارکن تیاری رکھیں، بس عمران خان کی کال کا انتظار کریں۔ بھائی سڑکوں پر تو آپ کو اس وقت بھی آپ عوام کو نہیں لا سکے تھے کہ جب پنجاب میں بھی آپ کی اپنی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں بھی اپنی حکومت تھی، اسلام آباد آپ 10,000 بندہ نہیں لا سکے تھے۔ اب تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں تو صحیح، آپ کا علاج کرتے ہیں، آپ کا ہم علاج کرتے ہیں۔ تو کیا خان صاحب محسن نقوی صاحب کو یہاں پر بہانہ بنا کے کوئی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کیوں ان کو اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے کہ ان کو وہ خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے دشمن کو وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا ہے؟ یہ تو نون لیگ سے بھی زیادہ محسن نقوی نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ بھائی پہلی بات کہ کبھی آپ نے خان صاحب کی زبان سے سنا محسن نقوی کا نام؟ یہ وہ انسان ہے فسادی قسم کا انسان کہ جو جنرل باجوہ کے بوٹ چاٹتا رہا، پھر اس کے بعد جب جنرل باجوہ کی شروع ہو گیا جناب اس حساب سے کہ جناب انہوں نے تو مجھے سب سے زیادہ نقصان۔ ان کو پہلے کہیں ایک لسٹ بنا کے بھیج دیں اور لسٹ بنا کے پورے قوم کو دکھا دیں، پورے پاکستان کو میڈیا پہ دے دیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے 2 مہینے پہلے کبھی محسن نقوی کا نام ان کی زبان سے سنا تھا کہ اس نے بندے نے مجھے زیادہ نقصان پہنچایا؟ کبھی آپ نے پی ٹی آئی سے سنا تھا کہ یہ بندہ ہے جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا حریف ہے، جو ہمیں نون لیگ سے بھی زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، یہ اس رجیم چینج میں شامل تھا؟ کبھی آپ نے سنا تھا؟ اب اس کا نام چونکہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آیا ہے تو اب ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ ہر بندے کو متنازع بنانا یہ خان صاحب کا وتیرہ ہے۔ خان صاحب میں سمجھتا ہوں نمبر 1 فسادی ہے۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ جب تک خان صاحب اس فسادی کا علاج نہیں کیا جاتا قانونی اور آئینی طور پر، تب تک سوال ہی پیدا، نہ کوئی استحکام میں دیکھ رہا ہوں، نہ کوئی معاشی استحکام آئے گا، نہ کوئی سیاسی استحکام آئے گا، نہ کوئی اخلاقی استحکام۔ خان صاحب اب آپ کے اپنے لوگ ڈسکریج ہو گئے ہیں، لوگ آپ کو چھوڑنے لگ گئے ہیں، بلوچستان میں آپ کا صفایا ہو گیا ہے، اس طرح سے سندھ میں آپ کا کوئی مسئلہ ہے، وہ کراچی میں آپ کا صفایا ہو گیا ہے، آپ کا خیبر پختونخوا آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ خان صاحب آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرا ملیا میٹ سیاسی طور پہ ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے آخری دم تک فساد کا دامن نہیں چھوڑنا، انتشار کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو یہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی آ رہی ہیں، ابھی تک دونوں صوبوں میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، وہ کیا چکر ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی اور فردر بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو ہم خیال ججز ان کی سہولت کاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کوئی اور چکر ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔